راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق۔ میری طرف سے سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے اور آپ سدا شاد رہیں، آمین ثم آمین۔ سامعین، انسان ہوتے ہوئے ہم تعریف کو بہت پسند کرتے ہیں اور تعریف کرنے والوں کو اپنا دوست مانتے ہیں، اور اسی طور پر ہم تنقید کرنے والوں کو یا نصیحت کرنے والوں کو ہمیشہ برا سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ حالانکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تعریف کرنے والے ہمارے دشمن نکل آتے ہیں، ہمارے اوپر تنقید کرنے والے یا نصیحت کرنے والے حقیقی معنوں میں ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ہم حقیقت میں دانشمندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چیزوں کو پرکھنا نہیں سیکھتے، تب تک ہم بہت دفعہ ایسے فیصلے کر کے دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقی طور پر ہمیں کلام اقدس یا خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کا روح القدس ہمیں یہ تحریک دیتا ہے، یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو دوست سمجھیں اور اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھ کر ان کو ایسا رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے دوست بنا لیں۔ یہ توفیق بھی ہمیں خدا تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں ہم تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں جو حقیقی طور پر حکمت اور دانشمندی کا منبع ہے۔ یا رب، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس اور بڑا ہی خوبصورت اقتباس کہ ہمارا خدا جو ایسا معبود ہے، حقیقی معنوں میں ایسا خدا ہے جو تمام معبودوں میں سربلند ہے اور جس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور ہم خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے عابد بنایا تاکہ ہم اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی ستائش میں مگن رہیں اور ہمیشہ اس کی تعریف کریں۔ تو چلیے ابھی ہم شامل ہوتے ہیں اس کی حمد میں اور مل کر حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ میں خدا کی ثنا گاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں فتح یاب ہوں برسر آب ہوں، میں فتح یاب ہوں برسر آب ہوں، وہ ہے بخشش میری، وہ میرا بھاگ ہے، وہ ہے بخشش میری، وہ میرا بھاگ ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میرا راگ ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میرا راگ ہے، اس کی تعظیم لب پہ سدا لاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا،
re ma da ni da sa ni re ma re ni da re da da ma re ma da ma re da da. मैं खुदा की सदा गाऊंगा, हम उसकी किए जाऊंगा। मैं खुदा की सदा गाऊंगा, हम उसकी किए जाऊंगा। मेरे अजदाद का वो है मेरा खुदा, मेरे अजदाद का। मुनसफे मोहतरम रब्बे इकराम भी, मुनसफे मोहतरम रब्बे इकराम भी। साहिबे जंग भी, साहिबे नाम भी, साहिबे जंग भी, साहिबे नाम भी। जिक्र उसकी बुजुर्गी का दोहराऊंगा। मैं खुदा की सदा गाऊंगा, हमद उसकी किए जाऊंगा। जी तो सामीन, खुदावंद ताला की हम्द और सिताइश से पुर हमने गीत सुना, यकीनन हमारे लिए बहुत बाबरकत रहा। और अभी मैं आपको बताता चलूं कि आप भी शामिल हो प्रोग्राम में, और मैं सराहना चाहता हूं उन तमाम दोस्तों को जो हमेशा हमें खत लिखते हैं, पैगामात भेजते हैं। आप जरूर हमें खत लिखें। प्रोग्राम राहे जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान के पते पर, और फोन कॉल SMS कर सकते हैं 0333 4825 व्हाट्सएप के लिए नंबर है 0305 33 77310। इसके अलावा फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप सुनिए, इन पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको शेयर करना भी मत भूलिए। अभी भी बहुत सारे खतूत मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनको बिला ताखीर शामिल करूंगा। हमारे नए लिसनर हैं इब्तिसाम फतेह हंस, इनके 2 खतूत मेरे पास मौजूद हैं। आपने जनाब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से, और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला इसी तौर पर जारी रहेगा। आपका नाम पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने प्रोग्राम को पसंद किया। बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमारी तरफ से भी, जिस तरह से आपने बहुत सी दुआएं हमें दी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। इसी तौर पर जनाब मलिक मोहम्मद नवाज कोकर और मलिक मोहम्मद रजा कोकर, आप लोगों के खतूत मेरे पास पहुंचे, आपने पसंद किया, और ड्रामा, मौसीकी, कलाम अक्तस और इसी तौर पर दोस्तों के खतूत आपको पसंद आए, बहुत शुक्रिया जी आपका। ताहर मुनीर ताहर, अब्दुल गफूर कैसर और चौधरी फहीम नूर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने उज़मा यूनुस की आवाज में प्रोग्राम सुना, आपको बातें बहुत अच्छी लगी और सभी सिलसिले बहुत अच्छे लगे। और मलिक अल्लाह बचाया खोखर के खतूत मेरे पास मौजूद हैं, आपने प्रोग्राम को पसंद किया और सभी सिलसिलों की आपने तारीफ की है, और आपने खतूत के सिलसिले को बहुत पसंद किया, तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। आदिल साहब, आपका ताल्लुक है चक जुमरा से, मेरे हम नाम है जी, और कहते हैं कि बहुत अच्छा पैगाम होता है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रोग्राम का पैगाम सबक आमूज है। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई इस हौसला अफजाई के लिए। अमजद खान, आयशा खान और नियाज अहमद, आपने प्रोग्राम को सुना आदिल मुश्ताक की आवाज में। आपने कहा कि आगाज में बातचीत हुई महंगाई के ताल्लुक से, तो काफी चीजें आपने कहा कि फायदा मंद रही और दीगर सिलसिले भी आपको बहुत पसंद आए, तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका और आयशा खान आपका।
اس کے ساتھ ساتھ عبد الغفور کیسر چودھری، فہیم نور اور طاہر منیر طاہر. آپ نے جوشوا بھائی کی آواز میں پروگرام سنا، آپ کو بہت اچھا لگا، آپ نے سراہا، آپ نے کہا کہ بہنوں بیٹیوں کی رخصتی کے تعلق سے جو آپ نے بات کی وہ واقعی بڑی دلچسپ لگی، بڑی پر اثر تھی، اور واقعی یہ موقع بڑا اہم ہوتا ہے. تو بہت شکریہ جی آپ کا. اس کے علاوہ میرے پاس موجود ہے خط پیغام اسرار احمد چودھری. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مختصر لیکن جامع بات کی. بہت شکریہ جی آپ کا. ملک شعیب احمد کھوکھر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہن عظما یونس کو سراہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پروگرام کے تمام سلسلوں کو پسند کیا. اور میں یہاں پر ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ملک اللہ بچایا کھوکھر کا اور دیگر تمام ساتھیوں کا، آپ کی ساری فیملی کا، جو گاہے بگاہے ہمیں خط لکھتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں اور ہمیں خوشی اور تازگی ملتی ہے. تو خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو میں یہیں پر سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور آپ کا اور میرا من پسند ڈرامہ سرائکی آئیے مل کر سنتے ہیں. تیرے پیچھو کوئی کون لگ گئے جو ٹھا پھا کریندا ہے؟ ابھی پوتر کیا تھی گئی؟ کیا تھی گئے پوتر؟ ابا بول بھی صحیح، کو لکوا تھی گئی. امی سارے گھر کوئی مہمان آئیے. آئیے اوے اے پک دے ذری نا، کوئی آتا سکدے آدم ذات پر آ نہیں سکدی. کون آ سکدے؟ اچھا ٹھہر میں دے دیا، میں ویندیاں ذرا. ایسی تھی گال دس کون ہے؟ ابا خدا دی قسم ہے ابا، چھوئرے گوری چٹی لمبی چھوئر ابا. قادر جمیل ٹھیک پہ آدھے. ایک زویا آئیے. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. زویا بھول گئے، نادر برادی دھی امریکہ تو آئیے. اچھا نادر دی تھی. اویا میرا پوتر، میں دی تھی. بسم اللہ سات بسم اللہ. تھینک یو انکل. میرے کو نادر نے ٹیلی فون تے دسیا ہے جو تیرے گھر سارے پوتر ہیں تے میں ایک دھی بھی جیندا پیاں. پر پوتر تیرے آمد دی اون اطلاع نہیں دیتی. چل ہونا آتا گئیے. انکل ابو ٹیلی فون کریں دے رہن پر تارا ٹیلی فون نہیں ملے. ہاں ٹھیک ہے. آنٹی تو ہرے 5 پوترن دھی کوئی نہیں. کوئی نہ پوتر. اوے نہ پنجاں چوں 4 پاگل ہی نہیں. 4 ایک سیاਣਾ ہے تے او گھر راندا ہی نہیں. وہ سب تو چھوٹا ہے پوتر، پہاڑ تے گیا ہوئے پتہ نہیں کڈن آندے تے تیری عمر دا ہو سی. بال اتھو انکل تے آنٹی پورے سورے کو سارا تا تھی ویسے امیر ہیں پر بہت سیتے سادے. حیرت ہے این بے ترتیب کارج ایڈا سونا باغیچہ. اے پھل کتنا پیارا ہے، تروڑ کے وال ہیں چلاواں. محترمہ پھل شاخ تے ہی سونا لگ دے، آخر تروڑ کی دے نا. بد ذوقی دی انتہا ہے. جناب دی تعریف. جے ایہو سوال میں تواڈے کولوں کراں تا میں آکساں جو میں ای گھر دی دھی ہاں اتے مہمان بھی. تواڈی اطلاع کیتے اے ہے جو ای گھر دا میں مالک ہاں، سمجھ آئی؟ اچھا تا 5واں پیس تساں ہو. دیکھو میس تساں کوئی بھی ہوئے، میں تو کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتا جو تساں میں کو باقی 4 نال ملاؤ. اپنی اتنی تعریف پر کیوں میں کو تا ٹبر دا ٹبر برابر نہیں دیکھو میس میں بدتمیزی قطعی برداشت نہیں کر سکتا. دیکھو مسٹر، میں کو بھی خود پسندی اتے اے فضول دھمکیاں میں کو نہیں ہضم تھی نیا. میری سوچ اچ ہلکان نہ تھی وہ. میں تھارے مامے دی تھی زویا ہاں اتے امریکہ اچ آئی ہاں اتے پکی. کوئی اعتراض؟ میں کہیں کو کیا جاننا. ٹھیک ہے لیڈیز فرسٹ، پہلے میں ویسا. شاید شادی دی لکیر کہیں برا دے ہاتھے چی کوئی نہیں. وڈا ہاں کیوں ٹھڈے صاحب رہنا بیٹھے؟ دیا یار تیرا انتظار ہے دیا. کیا کوئی زویا دا مسئلہ ہے؟ رولا ہی سویا دا دیا. خلیل شکیل عقیل سارے نے کوشش کی تھی دیا، کہیں کو انہیں گھا ہی نہیں پاتا. سب نامنظور.
यार सारे मामे दी धी तो शादी करन आई है यार। तुसा कोशिश कीती है? मैं किवें करा, मैं 15 साल वड्डा। वो कोशिश तो करो, दरअसल अंग्रेजां च रही है ना। हाँ। वो गंजे अंग्रेजां च। हाँ। तुसा ही करो, मुच्छां मुनाओ अते सिर भी गंजा करो, मैदा सूट पाओ अते कोशिश करो। अंग्रेजी मिजाज है उंदा, कलीन शेव अते गंजे मर्दां को पसंद करेंदे नो। तुसा कोशिश तो करो, मामे दी धी है, बाए घिन वैसे तो कोई चंगी गाल है। अते बई गाल ये है जो ओ तुहाको पसंद भी करेंदी है। हैं? किवें? ओ जो पिछले हफ्ते दुपहरी जेड़े वेले तुसा मोटरसाइकिल ते आए हावे ना। हाँ। अते दरवाजे च आके बेहोश थी गए हावे। हाँ। अते अम्मी आदे हन जो मिर्गी दा दौरा थी गए। हाँ। इको जुत्ती सिंघाओ ता जोया भजदी आई अते आखन लगी मिर्गी दा दौरा नहीं, इको लू लग गई है। हाँ, वल पता है कि वल में कुछ कंजी बना के पिलाई उन्हें। हाँ। आखन लगी कि अवल ता लू दे विच बहर ना निकल, जे निकलो ता आदि मुंह से वलेट के निकलो। वालू दोपहरा दे खाने ते वल में को उन्हें अदिया उन्हें सिर के आले वसल खवाया। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल कोशिश करो, कामयाबी ही कामयाबी है। अदिया तू कहीं को आखे ना यार। मैं क्यों आखा? मैं मुच्छां दे सिर मुनवा के ना राती आसा दिया। वन्यो फी अमानुल्लाह। हत्थां च फुल्लां दा गुलदस्ता भी जरूर गिन वजाए। अच्छा ये गुलां दा फलदस्ता के मैं वो गिनना सा मैं, ठीक है। कौन है? मैं जिम्मी। मैं तारा क्या बिगाड़ी जो सारे मेरे पीछे बह गए हो, डरा लिया शक्ला बना के। ये रात वेले क्यों आए हो? जोया एक कागजी फूल तोड़े कीते तो हागु मुबारक हो बन बिया को जे है कि मैं खिड़की चुटाप मार सकदा। बिया को जे है कि मैं सितारे तो आसमान पट सकदा। तू अगर मेरे नाल शादी वादा करे ता बिस्मिल्लाह करो। नहीं, तेरा कमरा तो तीसरी मंजिल पे। कोई नहीं, कम अज कम कुत्ते बिल्ले तरह से न। हैं? अच्छा ये भी ठीक है। मारा टप। रुक वजो जमील भाई, रुक वजो। बचाओ। क्या है मेरी दी? क्या है? क्या गाल है? जमील। हाँ क्या? ओ बांदरा, तू ई वेले जोया दे कमरे मुच्छां वाल चट। ओए ले तले मोया दाढ़ी चट ते बंदराने हरकतां ते खैर ही भी जोया बा। नहीं हुण इल्जाम दे जो मैं आके खिड़की तू टाप मार। तैनी आखे ओ अब मैं को अपनी बहादुरी दिखेंदा पिया। जंगड़ी भगी को डरा दी थी बहादुरी। बेशरम छोर दे पिछू पै गए हो। अंकल ए मेरे को शादी ते पैगाम दे बनाया तो हादे बैत रह पोत्र भी कोशिश कर चुके। ए तो वो गाल थई है कनार 100 बीमार। क्या पया नहीं 4 बीमार। मैं तो कोई दरखास्त नहीं की थी। मैं जोया क्यों दरखास्त नहीं की थी? ओए तू ही ता पागलां दा भिरा है। अब्बा जी ओ बीमार है, मैं तो बीमार नहीं। अच्छा समझ गई सब कुछ जनाब। क्या जोया पुत्र? अब्बा जी अनार ए आधे जो अदील बीमार नहीं, लिहाजा ये मंजूर है। क्यों जोया? मैं मंजूर है ना। ठीक है। ओ मारा। जी तो ड्रामा हम सुन रहे थे। वाकई जनाब, जब हम सेहत अफजा जगहों पर जाते हैं जहां पर बाग और खुली जगहें, उनमें हम सांस लेते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारी तबीयत जनाब एकदम से बाग हो जाती है। तो खुदा करे कि हम सब अपनी सेहत की बहाली के लिए जरूर पौधे लगाएं, ऐसे बागात जहां पर हैं वहां पर जाएं। हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी जिंदगी को जनाब हमेशा खुशगवार रखें। आज हम बात कर रहे थे आगाज में कि हमें हमेशा एक ही तरह या एक ही सिचुएशन में या की सूरत हाल में जामद नहीं होना, बल्कि हमें चीजों को परखना आना चाहिए। और जैसे मैं आगाज में बात कर रहा था तो ऐसे ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अमेरिका और कुछ ऐसे ममालिक जो पहली जंग अजीम में बड़े हरीफ थे यानी बड़े दुश्मन थे, अब वो मौजूदा दौर में दोस्त बन गए हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी जो एक बड़ा हरीफ था, बड़ा दुश्मन था अमेरिका का, आज वही मुल्क जो है वो अमेरिका का हामी है। और इसी तौर पर रशिया जो पहली जंग अजीम में
امریکہ کا بہت قریبی دوست تھا، آج اس کو امریکہ کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ تو حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، جیسے جیسے ہم صورتحال کو پرکھتے ہیں ہمیں سمجھ بوجھ آتی ہے، ہم چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں اور پھر ہمیں پوری تصویر نظر آتی ہے۔ تو اس طرح ہم سب کے لیے بھی یہ بات زندگی کا ایک سبق ہے کہ ہم ہمیشہ پوری تصویر کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں۔ تو یہ فیصلے سکھاتے ہیں ہمیں تجربات، اور ایسے ہی تجربات سے پر ہمارا ایک سلسلہ ہے جس کو کہتے ہیں آپ بیتی۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میرا نام مرکز خورشید ہے۔ میری زندگی میں یہ نہایت ہی اہم اور اچھا واقعہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک بہت ہی اپنے کسی نہایت ہی اہم کام کے سلسلہ میں جا رہا تھا۔ راستے پر ایک آدمی جو کہ نہایت مشکلات میں تھا، وہ ایسے ہی گول گول ہو کر تو نیچے کو ہو رہا تھا، وہ شاید مشکلات میں تھا۔ حالانکہ یہ حالات کے مطابق تو اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس کے قریب گیا۔ انسان ہونے کے ناطے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو صرف مجھے اس کے اتنے الفاظ سنے کہ مجھے بچا لیجیے گا۔ میں ایک اہم کام کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ میں یہ بھی بار بار سوچ رہا تھا کہ شاید اور کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن میرے دل میں صرف یہی بات تھی کہ یہ ایک مشکل میں ہے انسان اور پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس لیے میرے ضمیر نے صرف ایک ہی مجھے بات میرے دل میں، یہ میرے خیال میں آ رہی تھی کہ میں ہی صرف اس کی مدد کروں۔ تو جیسے ہی میں نے ان کو پکڑا، ان کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنی پین والی جگہ پر ہاتھ رکھا جہاں پہ ان کے درد ہو رہی تھی۔ تو جیسے انہوں نے ہاتھ رکھا تو میں نے سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ نہ سوچا، میں نے فوراً ان کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں رکھا اور میں دورانیہ سفر ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا۔ تو قریب ایک ہاسپٹل تھا، تو جیسے ہی وہاں پر میں پہنچا تو ڈاکٹروں نے جلدی جلدی سے، ہیلپرز تھے کچھ، تو انہوں نے اسٹریچر پر رکھا اور اندر لے گئے۔ تو انہوں نے فوراً اس کا چیک اپ کیا۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں پوچھا، میں نے کہا میں ایک راہگیر ہوں اور یہ بھی راہگیر ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے فوراً چیک اپ کرنے کے بعد نوٹ کیا یا انہوں نے چیک کیا تو یہ اپینڈکس کا مسئلہ تھا۔ میرے خیال میں یہ بار بار یہ بات آتی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے مجھے کسی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن میں ان ساری باتوں کے لیے تیار تھا۔ میں نے سگنیچر بھی کیے، میں نے سارا کچھ کہا، اور جب وہ آپریشن کر رہے تھے تو پھر بھی میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ابھی میں یہاں سے چلا جاؤں، ابھی چلا جاؤں، لیکن چونکہ خدا کی طرف سے ایسا نہیں تھا، اس لیے میں آخر تک وہیں پر رہا اور میں نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا۔ انسان ہونے کے ناطے میں دل ہی دل میں پریشان بھی تھا کہ خدایا اس انسان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ جب وہ آپریٹ ہوا، اس کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس حالت میں نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ بات چیت کرتا، لیکن ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس کو وقت پر ہاسپٹل لے آئے۔ یہ آخری سٹیج پر اپینڈکس تھی، اگر یہ پھول کر پھٹ جاتی تو یہ آج اس دنیا میں شاید انسان نہ ہوتا۔ ڈاکٹروں نے مجھے اطمینان دلایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، انسان بچ گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس انسان کی زندگی بچ گئی۔ میں اس بات کے لیے بہت خوش بھی ہوا۔ انسان کو چاہیے کہ انسان کی مدد کرتا رہے۔ جی تو سنا ہم نے آپ بیتی، اور آج کی آپ بیتی بھی ہمارے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ہوگی، اور اس سے بھی جو کچھ آج ہم نے سبق لیا ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے اور اس کے لیے توفیق مانگیں گے رب تعالیٰ سے۔ تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں زندگی اور سلامتی کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان سب کو اپنی پناہ میں رکھیے۔ اسی طور پر ہمارے ملک پاکستان کو ہر طرح سے اپنی پناہ میں رکھیے، اور ساتھ میں ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے مدد کا، آسانی کا باعث بنے، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور مجھے دیجیے اجازت، آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اگلے شو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔